ایک پولیس والا گاڑی گیٹ کو لگا دے کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں پوچھا کیوں بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ تو نہیں صاحب لاک کرنا ہے. مطلب کیا کئی گیا سے لاک کرنا ہے؟ بولتے نہیں پرمیشن ہے. پرمیشن پوچھا میں کیا غلطی کرا بھائی؟ میں اپنے جذبات نہیں بتا سکتا. خوش آمدید ناظرین، میں سید غوث محی الدین آپ کا INE ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں. یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر، ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لیے خاص خبر. چلیے جانتے ہیں آج کی خاص خبر. چھاؤنی کے مجلسی کارپوریٹر محمد مرتضیٰ علی نے الزام کی تردید کی کہ انہوں نے پولیس کے کاموں میں مداخلت کی اور پولیس والوں کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکا. ایک بیان میں مرتضیٰ علی نے کہا کہ انہوں نے کرماگوڑے میں مسجد معراج کو بند کرنے پر پولیس سے صرف سوال کیا تھا. گودی میڈیا انہیں اور مجلس کو بدنام کرنے اس واقعے کو چھال رہا ہے. مجلسی کارپوریٹر نے کہا کہ کرونا وائرس کے آغاز سے گودی میڈیا ایسے مواقع کی تلاش میں ہے جس سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے. تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا گیا تو کہیں مسلم عوامی نمائندوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو، اس وقت ان کو ایک موقع ملا ہے. جیسا کرونا وائرس شروع ہو کے جو بھی ٹائم ہوا اس کے اندر یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل کرے. پہلے ان کو تبلیغی جماعت کا ایک ایشو ملا، حالانکہ یہ دنیا بھر میں یہ وائرس چل رہا ہے، دنیا جانتی ہے، مگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت کے نام پہ مرکز بول کے یہ لوگ ایک وبال مچا رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بھی بحیثیت مسلمان، میں مجلس اتحاد المسلمین کا 1982 سے ایک سپاہی کے حصے سے کام کرتا ہوں، مگر میری جو تعلیمات ہے سیاسی، اس میں یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. سالار کے بہت قریب رہ چکا ہوں میں. سالار جو شخصیت کا نام ہے سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انسانیت کی بنیاد پہ کام کرتے تھے ہمیشہ، اور میں انہیں کے ہاتھ پہ زیادہ وقت گزارا اپنا، اور ان سے یہ سیکھا میں کہ سب سے پہلے انسانیت ہے. میں انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ کام کرتے رہا، نہ کبھی یہ سوچا یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. مگر یہ کرونا وائرس جب سے شروع ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک تبلیغی جماعت کا نام لے کر. میں نہیں چاہتا، میرے بھی جذبات ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح ذلیل کرنا یہ شوبھا نہیں دیتا. کرونا وائرس ہوا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا ہے، سارے عالم کے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے اس کا. مگر ہندوستان میں آج جو دیکھ رہے ہیں کہ صرف تبلیغی جماعت حد یہ کہ ایک مرکز بم بول کے تک بول دیے ہیں. کیا کریں جماعت والے؟ کیا جماعت والے انسان نہیں ہیں؟ دوسری جگہ چائنا میں بھی ہوا، اٹلی میں بھی ہوا، وہاں پہ کیا جماعت والے تھے؟ یہاں کیوں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جماعت کا نام دے کر؟ بس یہ جذبات ہمارے ہیں، ہم اس جذبات کے حساب سے ہم کوئی ہندو مسلم نہیں سوچ رہے ہیں. میں خود 24/7 گراؤنڈ پہ رہتا ہوں اور کام کرتا ہوں. آج جو میڈیا میرا نام بدنام کر رہی ہے، میرے کو خود غنڈا بول رہے ہیں، یہ کیا میڈیا کو شوبھا دیتا ہے کہ وہ جو دہلی سے 18 چینل والے کو صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا نہیں معلوم، انہوں صاف الفاظ میں بول رہے ہیں کہ مرتضیٰ غنڈا ہے. میں ان کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں حیدرآباد کے اس چینل سے کہ انہوں ایک پیڈ چینل چلا رہے ہیں، انہوں پیسوں کے محتاج ہے، انہوں تنخواہ کے محتاج ہے، انہوں کس کو کب کیا کبھی بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں. ان کا انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرو، اپنا چینل چلاؤ. میری سیاسی جماعت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بدنام کر رہے ہیں، اکبر اویسی صاحب کو بدنام کر رہے ہیں. اب حد یہ ہو گئی کہ میں ایک میرے ایریا کی مسجد کے اندر، جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لوگ آئے تھے، جیسا علماء مشائخین فتویٰ جاری کیے، جامعہ نظامیہ جس کو اسلامک یونیورسٹی بولتے، انہوں نے مولانا بولے کہ بھائی مسجد کے اندر امام مؤذن 4 مصلیاں نماز پڑھو. اسی طریقے سے نماز ہو رہی ہے ہر مسجدوں میں. اب یہ مسجد میں نماز کے وقت آ کے ایک پولیس والا گاڑی گیٹ کو لگا دے کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں پوچھا کیوں بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ تو نہیں صاحب لاک کرنا ہے. مطلب کیا کئی گیا سے لاک کرنا ہے؟ بولتے نہیں پرمیشن ہے. پرمیشن پوچھا میں کیا غلطی کرا بھائی؟ میں اپنے جذبات نہیں بتا سکتا ہوں کیا؟
مسجد کو اگر لاک کرنے آ رہے ہیں کوئی، تو میں پوچھا ان کے اگر پرمیشن ہے تو بتاؤ، بالکل ہم لاک کریں گے آپ کے ساتھ، ہم خود واپس چل جائیں گے۔ انہیں میرے کو پرمیشن نہیں بتا سکے، میں ان کو بار بار انسسٹ کیا کہ بھائی آپ پرمیشن بتائیے، اپن لاک ڈالیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں ایریا کا کارپوریٹر ہوں، میرا کام ہے مسجد دیکھنا، مندر دیکھنا، چلیے اپن جا کے مندر بھی دیکھیں گے، کہاں پہ کیا کام ہو رہا، روکیں گے اس کو۔ مگر اس میں سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا ایک وبال بنا کے رکھی ہے کہ مرتضیٰ غنڈہ گردی کرے، مرتضیٰ غنڈہ گردی کرے۔ میرا اپنے جذبات ہے، میرے سارے جذبات میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے تو نہیں بتا سکتا، میں بھی خاموش خدمت کرتا ہوں عوام کی، مگر آج مجھے تکلیف ہے کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں اس کو ایک فرقہ پرستی کا رنگ دے رہے ہیں۔ حد یہ کہ میں پوچھا وہ کانسٹیبل سے، بھائی آپ کیا بات ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں، آپ کا نام بتاؤ، آپ پولیس والے ہیں تو کون سے پی ایس کے؟ میرے کو یہ پی ایس کے نہیں دکھے انہوں، تو انہوں نے نام چھپانا چاہا۔ نام وہی آدمی چھپائیں گا جس کے دل میں ڈر ہے۔ مطلب ہاتھ ہٹاؤ، آپ نام کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ میں آپ کا نام دیکھ سکوں۔ وہ نام دیکھنے کے لیے اس کا ہاتھ ہٹایا تو بول رہے ہیں کہ بھائی اس کی وردی پہ ہاتھ ڈالے، اس پہ ایسا کرے۔ مگر میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ آپ کو آگاہ کرانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد کی عوام کو، کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم ہم ایک حد تک سہیں گے۔ اگر آپ مسجدوں کو لاک ڈالیں گے، مسجد میں اذانیں ہونا بولیں گے، تو یہ تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کریں گا، اور ہم کبھی مسجد یا مندر کی بات نہیں کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسد صاحب ہمیشہ ہر کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، دلت کو فرسٹ پریفرنس دیتے ہیں اسد صاحب۔ ہم خود بولتے ہیں کہ بھائی اسد صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں، انہی کی جماعت کے سپاہی ہیں ہم۔ مگر آج ہم کو سخت تکلیف ہے کہ میڈیا ہم کو بدنام کر رہی ہے، ہم کو، ہماری جماعت کو، جس تعلق سے میں آپ کو اتنا ہی بول رہا ہوں کہ میرا کوئی اس میں انٹینشن نہیں ہے کہ میں مسجد کو لاک کو ڈالو، مندر کو ڈالو، بولا یہ کرا، یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے آپ، آج سے ایک مہینہ بھر پہلے یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے سو رام مندر کی جو پوجا کرے، کتنے ہزار آدمی تھے۔ بنگلور میں ایک، کرناٹک میں ایک مندر میں پوجا ہوئی، کتنے لوگوں کی مجمع تھا۔ کیا لاک ڈاؤن وہاں نہیں ہے؟ خالی ہمارے پہ ہی ہے۔ ہم چار لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، وہ بھی دیکھا نہیں جا رہا، اس کو بھی لاک کرنے کے واسطے آ رہے ہیں۔ رہا سوال جو مفتی صاحب فتویٰ دیے مکہ مسجد میں، میرے کو اب کوئی اینکر فون کر کے بول رہے ہیں کہ بھائی مکہ مسجد کے لوگوں کو، اندر کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، ویسا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ علماء مشائخین یہ بولے ہیں کہ ہر مسجد میں مسجد کے امام، مؤذن اور ایک 4-5 مصلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہمارا بھی فرض ہے۔ یہ خالی تاریخ کو زبان لگا رہے ہیں، بول دے رہے ہیں غنڈہ ہے، غنڈہ ہے۔ میں یہ خواہش کر رہا ہوں کہ جو بھی میرے سے اینکر جس بدتمیزی سے بات کرے وہ اپولائز کرے، ورنہ مجھے بھی حق ہے کہ ان کے اوپر میں فوجداری عزت ریزی کا دعویٰ کروں اور فارمیشن کیس بک کر سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہ رہا ہوں، حالات اس وقت لاک ڈاؤن کے ہے، سب اپنی اپنی نفسا نفسی کے دور سے گزر رہے ہیں، مگر اگر میڈیا چاہ رہی ہے کہ ہم کو بدنام کرنا، تو ہم بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمان کے اوپر ظلم ہوگا تو وہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ رہا سوال ہندوستان کے اندر اگر ایسی تعصبیت انہوں کرنا چاہ رہے ہیں، ہندو مسلم کو ڈیوائیڈ کر کے میڈیا اپنا چینل چلانا چاہ رہی، تو یہ ایسے چینل کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تنخواہ کے محتاج ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے لوگوں کو بدنام کرنے، لوگوں کو شہرت دلانے کی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ پیئی چینل ہے، یہ لوگ، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے پاس۔ میں گراؤنڈ ورک کرنے والا ہوں، گراؤنڈ ورک کروں گا، کرتے رہوں گا انشاءاللہ، آخری سانس تک کرتے رہوں گا۔ اگر اس میں فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ انہوں غلط کرے، وہ وردی پہ ہاتھ ڈالے، فلاں کرے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس کو میں کیئر نہیں کرتا۔ اور میرے سے معافی چاہنے کی بات کر رہے ہیں، معافی وہ آدمی چاہیں گا جو غلطی کرا، میں غلطی کرانے میں معافی چاہوں گا نہیں۔ اور اگر وقت پڑیں گا تو وہ جو چینل والے صاحب کا کیا نام ہے، نہیں معلوم میرے کو، امیش یوگن، ان کے اوپر فارمیشن کیس بک کروں گا میں انشاءاللہ، اگر انہوں آئندہ میرے ساتھ اسی گفتگو کریں گے۔ کیا رائٹ ہے ان کو میرے کو غنڈہ بولنے کی؟ کیا میری غنڈہ گردی دیکھے؟ کیا میں روڈی شیٹر ہوں؟ ان کو رائٹ نہیں ہے بولنے کی۔
ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ